ہے۔ دیکھیں آپ، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبوت ختم کر دی گئی۔ اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی نرینہ اولاد کے رسول نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت ان پر ختم کر دی گئی ہے۔ مگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امت میں بگاڑ آیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ اب اس امت میں بگاڑ آیا تو اللہ نے نبی مجھ کو بنا دیا، اللہ نے نبی مجھ کو بنا دیا۔ چنانچہ پھر ان کا ایک اخبار ہے الفضل، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شاید کوئی تحریک اتنے اخبارات اور جرائد نکال کی ہوگی جتنے اخبارات اور جرائد قادیان سے نکلتے ہیں۔ قادیان سے اتنے اخبارات اور جرائد نکلتے ہیں، اور ابھی مشہور عام جو ان کا جریدہ ہے، جو مہینہ واری جریدہ ہے جس کا نام مشکات ہے، وہ ہمارے علاقوں کے اندر بھی آتا ہے، ہمارے ان علاقوں کے اندر بھی آتا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، اس کے پرچے مشکات کو، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ قادیانیت کے شہر حیدرآباد میں 100 سے زائد مراکز ہیں، 100 سے زائد مراکز ہیں۔ یہ اتنے جرائد، اتنے اخبارات، اور یہ اخبارات اردو زبان میں نکلتے ہیں، عربی زبان میں نکلتے ہیں، اور پھر فارسی کے اندر یہ اخبارات نکلتے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر ان کے اخبارات نکلتے ہیں۔ تو اپنے اس اخبار جس کا نام ہے الفضل، 12 مئی 1925 میں مرزا کا بیٹا لکھتا ہے کہ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اس امت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ حسب ضرورت انبیاء کو بھیجتا رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے، ان کا یہ سمجھنا خدا کی قدرت کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی تو کیا، میں کہتا ہوں ہزاروں انبیاء بھیجے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کافی تفصیل ہے اس میں، اللہ کے نبی نے فرمایا انا الماحی یمحو اللہ بہ العلم، کہ لوگوں دیکھو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر علم کو ختم کرنے والا ہے، مجھ پر اللہ علم کو ختم کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے آخری فقرے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی ایک نبی تو کیا اللہ تعالیٰ ہزاروں انبیاء کو پھر دوبارہ مبعوث کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ قرآن کے، سنت کے اور منہج سلف کے بالکل مخالف نظریہ۔ پھر آخری بات اس دن میں سماعت فرمائیں کہ ان کا بیٹا مرزا محمود سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آئندہ بھی نبی آتے رہیں گے، تو جواب میں کہا کہ ہاں قیامت تک رسول آتے رہیں گے۔ اگر یہ خیال ہے کہ دنیا میں خرابی پیدا ہوتی رہے گی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول بھی آتے رہیں گے، رسول بھی آتے رہیں گے۔ ایک طرف اللہ کے بارے میں یہ نظریہ اور رسالت کے بارے میں یہ نظریہ، رسالت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ جو ان کو کفر تک لے جاتا ہے، جو ان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ آئے تیسرا عقیدہ ان لوگوں کا دیکھیں، مقدس زمینوں کے تعلق سے قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور بیت المقدس، ان زمینوں کی زیارت کرنے کا اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا، اور کوئی زمین کی زیارت ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا تقدس اپنی جگہ ہے، مکہ المکرمہ انبیاء کی سرزمین، شاعر اللہ کی زمین، اس کا تقدس اپنی جگہ ہے۔ کوئی زمین اس کا تقدس جو ہے ملیا میٹ نہیں کر سکتی۔ جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز اگر کوئی مکہ میں پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، مدینہ النبی میں یہ ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہوگا، بیت المقدس میں 25,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر اس عقیدے کے مقابل میں قادیانیوں نے جو عقیدہ پیش کیا وہ اس طریقے کا عقیدہ ہے۔ ان کا ایک اخبار ہے جس کا نام الفضل ہے، 13 دسمبر 1929 کے اخبار میں لکھتا ہے قادیان کیا ہے، وہ خدا کے جلال اور اس کی قدرت کا چمکتا ہوا نشان ہے، اور حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے فرمودہ کے مطابق خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ قادیان خدا کے مسیح کا مولود ہے، مسکن اور مدفن ہے، اور اس بستی میں وہ مکان ہے جس میں دنیا کا نجات دہندہ، دجال کا قاتل، سلیب کو پاش کرنے والا
اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے والا پیدا ہوا ہے، اس میں اس نے نشو و نما پائی اور اسی جگہ اس کی زندگی گزری۔ وہ کون سی زمین؟ قادیان کی زمین۔ دیکھیں آپ، اللہ نے ہو بہو قرآن میں مکے کی شان میں جو احکام نازل کیے، ہو بہو ان لوگوں نے قادیان کی شان میں ان احکام کو وضع کر لیا، گھڑ لیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ دیکھیں پھر دوسری جگہ لکھا جاتا ہے کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے، یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا عقیدہ ہے دیکھیں، مکہ اور مدینہ کے تعلق سے، مکہ اور مدینہ کے تعلق سے جن کے حدود میں کسی کافر کو آنے کی اجازت تک نہیں ہے، اس زمین کے تعلق سے ان لوگوں کا یہ عقیدہ۔ چنانچہ دیکھیں خطبہ دیتے ہوئے مرزا کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ یہ مقام قادیان وہ مقام ہے جس کو خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے ناف کے طور پر بنایا اور اس کو تمام جہاں کے لیے قرار دیا، اور ہر ایک فیض دنیا کے اس مقدس مقام سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ مقام خاص اہمیت رکھنے والا مقام ہے۔ چنانچہ دیکھیں آپ، جب وہ مقام خاص ہے اسی لیے یہ لوگ حج کو نہیں جاتے، عمرہ کو نہیں جاتے، بلکہ یہ لوگ قادیان کو چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ قادیان کو آنا حج کا ثواب ہے۔ جیسا کہ بات آگے آئے گی تو انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ فریضہ حج کے بارے میں قادیانی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حج کا مطلب ان کے پاس قادیان میں ہونے والے سالانہ جلسے میں شریک ہونا۔ سالانہ جلسہ جو قادیان کا ہوتا ہے اس جلسے میں شریک ہونا گویا حج کرنے کے برابر ہے، گویا حج کرنے کے برابر ہے۔ چنانچہ مرزا محمود اپنی کتاب برکات خلافت میں کہتا ہے کہ آج جلسے کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے، کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے جیسا حج میں رفث فسوق اور جدال منع ہے، ایسا ہی اس جلسے میں بھی قتل فسوق جدال منع ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، حرم میں کوئی ہتھیار لے کر جا نہیں سکتا، تو اس جلسے میں بھی کوئی ہتھیار لے کر جا نہیں سکتا، حرم میں کوئی گالی گلوچ نہیں سکتا، جھگڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے ان کے جلسے میں اگر کوئی جائے گا تو لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت گری کچھ بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جیسے وہاں پر انسان فاسق ہو جاتا ہے یہاں پر بھی انسان فاسق ہو جائے گا۔ آئینہ کمالات کے اندر صفحہ نمبر 252 میں مرزا لکھتا ہے کہ اس جگہ یعنی قادیان میں نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ حج کے تعلق سے اس مذہب کے ماننے والے رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، حضرت جبرائیل کون؟ جن کے پاس جبرائیل آئے وہ نبی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب اور مخصوص فرشتے جو انبیاء کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، وہ روح الامین شدید القوا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے۔ چنانچہ مواہب الرحمان میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ آمد نزد من جبرائیل علیہ السلام وہ مرا برگزید وہ گرداز داد انگوش خود مرا اشارہ کر خدا تیرا دشنام نگہ قاہد داشت، یعنی میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گھماتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے، بس وہ مبارک ہے جو اللہ کے وعدے کو پالے۔ اللہ اکبر! جبرائیل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ زہرا اشکبار ہوئی تو لوگوں نے کہا فاطمہ تم بھی روتی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا میں اس لیے نہیں روتی ہوں کہ آج میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ آج سے جبرائیل امین کا زمین پر آنا بند ہو گیا۔ اور یہی عقیدہ ہمارا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جبرائیل امین کا اس دنیا میں آنا بند ہو گیا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ بند ہو گیا، آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جو بھی انسان دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، جو بھی انسان دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس ملعون نے اس قسم کا دعویٰ پیش کیا۔ چنانچہ
پھر وہ کہتا ہے کہ میری عمر، مرزا کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میں 10 سال کا تھا اور میں اور ایک طالب علم میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہے تھے، وہیں پر ایک الماری میں ایک کتاب پڑی تھی جو نیلے جزدان کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اچانک ہماری نظر جب اس کے اوپر پڑی، یہ کتاب ہمارے دادا کی تھی، جب ہم نے اس کتاب کو کھولا تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اب زمین پر جبرائیل نہیں آئے گا۔ اس کتاب میں کیا لکھا تھا کہ اب زمین پر جبرائیل نہیں آئے گا۔ جیسے ہی میرے دوست نے یہ پڑھا تو میں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، میرے ابا کے پاس تو جبرائیل کا آنا جانا ہوتا ہے، میرے ابا کے پاس جبرائیل کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ نہیں، بات غلط ہے، جبرائیل نہیں آئے گا اس لیے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دونوں لڑتے ہوئے مرزا کے دربار میں پہنچے، مرزا کے سامنے بات رکھی تو مرزا نے جب ان دونوں کی بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، جبرائیل میرے پاس آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، اور ابھی ابھی آنے والے بھی ہوں گے، ابھی ابھی آنے والے بھی ہوں گے۔ یہ عقیدہ اس کا تھا، یہ عقیدہ اس کا تھا۔ جب ہم اس کے عقیدوں کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس انسان کی عقل سٹیا گئی تھی، یہ بیوقوف ہو گیا تھا یا پاگل ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے کوئی ایک دعویٰ نہیں کیا، ہر قسم کے دعوے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کائنات کو بہکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ دیکھیں کہ جہاد کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، جہاد کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مرزا لکھتا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی وہ یہی ہے کہ اب زمین پر جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ پر سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی تعلیم سے شروع ہوئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل کی گئی، اور یہ ملعون کہتا ہے کہ اس کے اوپر کیا نازل ہوئی کہ جہاد کی اب زمین کے اوپر ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن الجہاد ونیۃ، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، اب ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن جہاد اور اس کی نیت باقی ہے، جہاد اور اس کی نیت باقی ہے۔ اور جہاد کے معنی قتال کے نہیں ہیں، جہاد کے معنی جد و جہد کے ہیں، جہاد کے معنی امن کے ہیں، جہاد کے معنی سلامتی کے ہیں، قتل غارت گری کا نام جہاد نہیں ہے۔ اور مرزا نے دعویٰ کیوں کیا؟ اپنے انگریزی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا، اپنے انگریزی آقا میں باپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے دعویٰ کیا، جبکہ یہ سلسلہ ہی نہیں تھا۔ اور خلاصہ یہ تھا کہ انگریزی استعمار کو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جانب سے، علماء کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا، تو اس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا تاکہ انگریزوں کا رحم و کرم اس کے اوپر نازل ہو۔ چنانچہ اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا، اور وہ اپنے انگریزی آقاؤں کو لکھتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ فرقہ ہے جو فرقہ قادیان احمدیہ کے نام سے مشہور ہے، پنجاب اور ہندوستان اور دیگر متفرق مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ فرقہ ہے جو دن رات کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بےہودہ رسم کو اٹھا دیا جائے۔ چنانچہ اب تک 60 کے قریب میں نے ایسی کتابیں عربی، فارسی، اردو اور انگریزی میں تالیف کر کے شائع کی ہے جن کا یہی مقصد ہے کہ غلط خیالات مسلمانوں کے دلوں سے دور ہو جائے۔ اس قوم میں یہ خرابی اکثر نادان مولویوں نے ڈال رکھی ہے، لیکن اگر خدا نے چاہا تو امید رکھتا ہو کہ ان قریب اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس نے اپنا یہ خط لکھا، اور اس کا یہ خط اس کا ایک اخبار جو انگریزی زبان کا ہے جس کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، اس کے اندر اس نے شائع کیا۔ دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الناس مومن یجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، مومنوں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے اللہ کے رضامندی کے لیے جہاد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ یہ احادیث کتب ستہ کی ہیں۔
تمام کتب ستہ میں یہ احادیث مروی ہے، لیکن ان کمبختوں کا عقیدہ یہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ دیکھیں آپ کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ماننے والوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ میرے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں آپ، ہر چیز میں ایک چیز، ہر عقیدے میں ایک بات، اس کے ماننے والے گویا صحابہ کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو، قیامت تک ان لوگوں کی ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، مومنوں کی لعنت ہو، ملائکہ کی ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو کہ ان لوگوں نے کیسے ایسے عقائد لوگوں کے سامنے پیوست کر دیے۔ چنانچہ وہ مرزا کہتا ہے کہ بس ہر احمدی کو جس نے احمدیت کی حالت میں حضور غلام مرزا قادیانی کو دیکھا ہے، حضور نے اسے دیکھا، وہ صحابی کہلائے گا، العنہم اللہ۔ دیکھیں آپ، پھر دوسرا عقیدہ خطبات الہامیہ میں وہ مرزا غلام احمد لکھتا ہے کہ جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ در حقیقت سید المرسلین کے صحابہ میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد کی جماعت حقیقت میں صحابہ کی جماعت ہے، جس طرح صحابہ حضور کے فیوض سے متمتع ہوتے تھے، اسی طرح مرزا غلام احمد کی جماعت ان کے فیوض سے متمتع ہوتی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد کے ساتھی کافروں پر بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم، تم ان کے دیکھتے ہو، رکعاً، رکوع کرتے ہوئے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے، سیماہم